جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک غضنفر اوان اپنے پروگرام صدائے لاہور کے ساتھ۔ ناظرین، آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں اشرف مہتاب صاحب، سینئر صحافی ہیں، اور آج ہم بات کریں گے میاں نواز شریف کی گرفتاری کے حوالے سے اور ان کو پاکستان لانے کے حوالے سے۔ کیا حکومت اس پہ سیاست کر رہی ہے، یا حکومت کے پاس کوئی ایسا کوئی اختیار ہے، یا پاکستان کی حکومت جو ہے اس کا کسی عرب ملک کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ ہے کہ وہ کسی بھی ملزم کو یا مجرم کو پاکستان لا سکے، انٹرپول کے ذریعے لائیں یا کسی بھی طریقے سے لائیں۔ تو اس پہ ہم بات کریں گے اشرف مہتاب صاحب سے۔ اشرف مہتاب صاحب بتائیے گا، سب سے پہلے تو پاکستان کا کتنے ملکوں کے ساتھ یہ معاہدہ ہے کہ وہ اپنے مجرم واپس لا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات سیدھی سی ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ملزم کون ہے یا مجرم کون ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تو وہ کوئی بااثر بندہ ہے تو پھر کسی ملک سے بھی یہ نہیں لا سکتے۔ ماضی آپ کے سامنے ہے، الطاف حسین آپ کے سامنے ہے، بالکل ٹھیک ہے، کہ اس کے اوپر وہیں پہ برطانیہ کے اندر جس کا وہ باشندہ اپنے آپ کو اس نے اظہار کیا، وہاں کی نیشنلٹی اس کے پاس ہے، وہاں منی لانڈرنگ کا کیس اس پہ ہوا، وہاں مرڈر کا کیس اس پہ ہوا، اور پھر منی لانڈرنگ پکڑی گئی۔ اس کے بعد پھر وہ جو قتل تھا فاروق کا، ڈاکٹر فاروق کا، وہ بھی کسی حد تک ثابت ہو گیا، اور وہاں دو بندے جو ہم نے پکڑے وہ تو لے گئے، ٹھیک ہے، ہم سے تفتیش کے بہانے ہم نے دے دیے، لیکن الطاف حسین کو یہ واپس نہیں لا سکے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ ہاں، کوئی دوسرا ڈاکو شاکو یا کوئی اس طرح کا دہشت گرد یا کوئی اس طرح کا بندہ ہو واقعی جینون، جس کے پیچھے کیسز ہوں یا اس طرح کی بات ہو، تو وہ لوگ خود ہی چاہتے ہیں کہ یہ یا تو چلا جائے یا پھر یہ لے جائیں ہم سے، اور ان کے اوپر احسان جو ہے نا وہ چڑھا دیتے ہیں۔ لیکن جہاں تک آپ نے بات کی ہے نواز شریف کی، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ایک اثر و رسوخ ہے، عرب ممالک میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ برطانیہ، امریکہ اور ہر جگہ پہ ہے، کیونکہ وہ پاکستان کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہے۔ اور دوسرا ویسے بھی اس کی جو فیملی ہے یا اس کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، اس حوالے سے تقریباً بیشتر ممالک جن کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ معاہدے ہوں، ان میں اس کا اثر و رسوخ ہے۔ یہ 19 جون میں شہزاد اکبر صاحب نے کوشش کی تھی کہ برطانیہ کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ ہو جائے تاکہ ملزموں کا جو حوالگی کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے، اور ملزم جو ہے وہ ان کو مل جائے، بآسانی مل جائے۔ لیکن وہ معاہدہ قانون کی شکل اختیار نہیں کر سکا، اور نہ ہی وہ معاہدہ طے پا سکا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے بیانات دینے شروع کیے، تو وہاں جو برطانیہ کے اندر اس وقت فارن سیکرٹری تھے ان کے، جیرمی ہنٹ، ان سے رسائی میڈیا کی ہوئی، تو انہوں نے کہا جی کسی صورت بھی ہم نواز شریف کو واپس نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جتنے مقدمے پاکستان میں بنے ہیں، اب بنے یا ماضی میں ان کے اوپر بنے تھے، یہ سارے سیاسی ہیں۔ تو بات تو پھر سیدھی سی ہے کہ ختم ہو گئی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر یہ اتنا ان کا اثر و رسوخ ہوتا یا اتنی طاقت ہوتی تو یہ اسحاق ڈار کو ہی لے آتے، وہ تو دبئی بھی آتا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، سلیمان کو، علی عمران کو، اور باقی جو لوگ ہیں جو کہ نیشنل نہیں ہے وہاں کے، یہ کم از کم ان کو ہی واپس لے آتے۔ لیکن یہی کہا گیا جی ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اسحاق ڈار لو جی اگلے ہفتے تھے ہی آیا لو، ٹھیک ہے، یہ آ جائے گا، وہ آ جائے گا۔ لیکن آپ کے سامنے ہے کہ وہ وہاں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب جس دن تقریر ہوتی ہے وہ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا صاحب، مجھے ایک بات بتائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب جو تقریریں کر رہے ہیں اس ٹائم، کہا جا کہ ملک کے خلاف ہے، ملکی اداروں کے خلاف ہے، دفاعی اداروں کے خلاف ہے، مطلب ملک کا جو ہے وہ داؤ پہ لگایا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں میاں نواز شریف کی تقریر کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اپنی اگر پاکستان کی حد تک بات کرتے ہیں تو پھر تو یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ اداروں کے خلاف بولتے ہیں، کھل کے بولے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے کہ انہوں نے نام لے کے لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا، ان پہ حملے کیے، اور ان کے بارے میں کہا جی وہ کرپٹ ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، اور ساتھ انہوں نے ہمدردی جتانے کے لیے یا ہمدردی حاصل کرنے کے لیے سیلوٹ بھی مارا، ٹھیک ہے، اور کہا کہ وہ لوگ جو بارڈر پہ شہید ہو رہے ہیں، اور مثال بھی انہوں نے دی کہ ایک ایسی میں ماں کو سلوٹ کرتا ہوں کہ جس نے ساری زندگی لگا کے اپنے بیٹے کو جوان کیا، پروان چڑھا کے فوج میں بھیجا، اور وہاں شہید ہو گیا، تو اس کو بھی سلوٹ کیا انہوں نے۔ تو یہ دوہری گیم ہر جگہ پہ چلتی ہے، یہاں بھی سیاستدان ایسے کرتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ باہر جا کے تو پھر ان کو اور موقع ملتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے، اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف نے انہوں نے موقع دیا، اگر یہ پہلی تقریر نہ کرنے دیتے تو یقینی بات ہے اتنا زیادہ جو ہے وہ شور گل نہ ہوتا اور اتنی زیادہ ہائپ کریٹ نہ ہوتی۔ جب انہوں نے موقع دے دیا تو پہلی تقریر میں کچھ باتیں کی انہوں نے، پھر دوسری تقریر میں باتیں کی، اور تیسری تقریر میں تقریباً انہوں نے اپنا جو ایجنڈا تھا وہ تو پورا کر لیا۔ اب یہ تقریریں رکیں گی نہیں، ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ ٹی وی کے اوپر تو نہ آئیں، لیکن یہ سوشل میڈیا پہ زیادہ وائرل ہوں گی، سوشل میڈیا پہ لوگ زیادہ جائیں گے کہ اب کیا کہنا چاہ رہا ہے نواز شریف، اب کس کے طرف وہ بات کرتا ہے۔ لہٰذا اب یہ درد سر بن گیا ہے۔ جب نواز شریف ملک میں تھا
تو کچھ آپ کو پتہ ہے کہ جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں آپ کو ان کو چمچا گیری کا بہت ہی شوق ہے. وہ اس وقت یہ مشورے دیتے رہے جی اس کو باہر بھیج دیں, یہ درد سر بنا رہے گا, یہ ایسے رہے گا, حالانکہ وہ خاموش تھا. پھر اس کے بعد وہ باہر چلے گئے نواز شریف صاحب, تو وہاں جا کے 1 سال 1.5 سال وہ نہیں بولے, چپ رہے. اور جب وہ چپ ہو گئے تو پھر انہوں نے شروع کر دیا, دیکھیں جی وہ چپ کر گئے ہیں جی, وہ چور ہیں جی, وہ ڈکیت ہیں, ٹویٹر خاموش ہو گیا ہے, یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے. تو پھر انہی لوگوں کی وجہ سے لامالا پھر بولنا پڑا ان کو. جب اس کو مسئلہ ہوتا ہے, یہ چیزیں جو ہماری حکومت کو یہ سوچنی چاہیے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو آج نہیں 25-30 سال سے آپ دیکھیں ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں, اور ہر ایک کو مروانے والے بھی یہی ہیں. ہر ایک کو اچھا یہی کر کے بتاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں نہیں یہ سب سے برا تھا اور اس کے خلاف ہو جاتا ہے. اچھا صاحب یہ بتائیں کہ نواز شریف نے جو ملاقاتیں کی ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی عراق کے کچھ آفیسر تھے, انڈین کچھ آفیسر تھے, ان کے ساتھ کوئی بارگیننگ کی باتیں ہو رہی ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی فوج کے بھی کچھ اعلیٰ آفیسر وہاں پہ تھے. تو کیا خیال ہے خفیہ ملاقات کے بارے میں, آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اتنی دبنگ تقریر اور اس لہجے میں کرنی, میرا نہیں خیال کہ عام آدمی چاہے کتنی دفعہ وزیر اعظم رہا ہو کہ اس کی جرت پڑتی ہے. یقینی بات ہے, ہم نے ایک پروگرام میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ یہ کسی نے ابھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا تھا کہ اب جو بین الاقوامی ہے نا ایجنسیاں اور خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ وہ متحرک ہو گئی ہے. اور اس کی بیک گراؤنڈ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ہم جب وزیر اعظم پاکستان نے ایک ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ مستقبل ہمارا چائنا کے ساتھ ہے, تو پھر بات تو کلیئر ہو گئی. پہلے تو یہ بات کلیئر نہیں تھی, پھر OIC کے خلاف بیان بازی ہو گئی, پھر اور باتیں سامنے آئی, تو اس کے بعد پھر وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو کھڑکنے لگی اور کلیئر ہو گئی کہ اب یہ جو پاکستان ہے یہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے, یہ جا رہا ہے کسی اور طرف, کسی اور بلاک میں. تو یقینی بات ہے پھر آپ تو سمجھتے ہیں کہ جو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ہے جس کا اس وقت پوری دنیا پہ دسترس ہے, تو وہ آسانی سے جانے تھوڑا دے گا, وہ تنگ تو ہمیں کریں گے. یقینی بات ہے وہ جب متحرک ہوئی ہے تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا راہ کے لوگ ملے, فلاں کے لوگ, میری جو معلومات ہے اس میں ہمارے ہمسایہ ملک ہیں, ہمارے مسلم برادر ملک ہیں, ان کے کچھ لوگ جا کے ملے ہیں ان کو, اور ایک دفعہ نہیں 2-3 ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور ان کو پوری یقین دہانی وہاں پہ کرا دی گئی ہوگی کہ وہ اس لیول پہ گئے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں, ہر طرح کی آپ کو سپورٹ کریں گے. اور یہ میں آپ کو آج ایک اور نئی خبر دینے لگا ہوں, جیسے کہ ہم نے پہلے بھی اپنے 2-3 پروگرام میں خبریں دی اور وہ خبریں سچ ہوئی ہیں ہماری, کہ اب انٹرنیشنل میڈیا متحرک ہونے جا رہا ہے. پہلے اسٹیبلشمنٹ تھی, اب وہ اسٹیبلشمنٹ اپنے انٹرنیشنل میڈیا کو بیچ میں لا رہی ہے. اب آئندہ آپ دیکھیں گے جیسے یہ تقریروں پہ پابندی لگی ہے تو اگلی جو تقریریں ہوں گی وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ جائیں گی, وہاں پہ جا کے اس کا رزلٹ کچھ اور خطرناک ہو جائیں گے. تو یہ زیادہ مطلب دیکھنے والی بات. کیا خیال ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ ڈیل ہوگی یا ان کو ڈیل دی جائے گی؟ ابھی تک تو ڈیل دی گئی تھی, ڈیل نہیں ہوئی. پشے پورتون کے بھائی جو تھے وہ کسی طور پہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کی کوئی ڈیل ہو جائے ان کے ساتھ, اور شہباز شریف صاحب. اور اسی بات پہ آپ دیکھیں نا کہ اگر یہ شیر شیر صاحب پابند دوحل یہ اعلان نہ کرتے پھرتے جی نون سے شین نکلے گی, تو میرا خیال ہے شاید ڈیل ہو جاتی. اور دوسرا یہ کہ ان کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی بہتر ہو جاتا جب انہوں نے اس لیول کو اس ہائپ پہ لے گئے اس چیز کو. تو پھر اس کے بعد وہ کیا ہوا کہ نون سے شین نکلی لیکن وہ سیدھی جیل میں چلی گئی, نیب میں چلی گئی. جیل ہی ہوئی نا, نیب ہوئی یا جہاں بھی ہوئی. دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ اس کو چھپا دیا گیا اس شین کو. تو اب لاب حالا اب شیخ صاحب وہ بات نہیں کرتے. افسوس کی بات, اب شیخ صاحب کو بتانا چاہیے نا آگے نون میم شین میں کیا ہوگا. اب یہ ہو گیا کہ اب ان کا ایکا ہو گیا ہے. وہ جو ہے ایک دفعہ آپ کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو بھی دھوکا ہو چکا ہے. جب وہ لے کے گئے اپنے بندے وہاں جا کے بٹھا دیے تو وہاں بیچ میں لوگ پڑ گئے, وہ ساری باتیں سامنے آ گئی ہیں. وہ ان کے جو بندے ہیں حافظ حسین احمد ہیں, انہوں نے کر دی ہیں ساری باتیں کہ کون بندہ کہاں گیا, کہاں سے کون بندے ہمارے پاس آئے اور کیا پیغام لے کے آئے, اور اس کے بعد ہم وہاں سے اٹھ کے آ گئے. اب یہ ساری چیزیں ہیں کہ ادھر سے بھی باتیں نکل رہی ہیں, فلاں فلاں کی ملاقات ہوئی, اس نے کیا کہا, اس نے یہ کہا, سیاسی لوگوں کی. اور اب سیاسی لوگ بھی وہ باتیں کرنی شروع ہو گئے ہیں کہ جو نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن چونکہ ان کے خلاف ہو رہی ہیں, نہیں باز آ رہے. تو اب یہ ان کو سوچنا چاہیے, حکومت کو بھی سوچنا چاہیے, اور جو باقی لوگ ہیں کارنر ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ لڑائی ہو ان کی اور یہ اپوزیشن کی, اور وہ بیچ میں مزے لیں, اور کل کل جو اور گورنمنٹ آئے گی پھر اس میں گھس جائیں گے وہ. لیکن یہ اس کا یہ نقصان کیا ہو رہا ہے اپنا ظفر عوان صاحب, ملک کا نقصان ہو رہا ہے. سیاسی عدم استحکام رہے گا تو مجھے یہ بتائیں کاروبار کہاں ہوگا. کرونا کی وجہ سے پہلے برباد ہوئے ہم, کاروبار ہمارا بالکل نیچے چلا گیا, برآمدات بڑھنے لگی تھی, اوپر سے یہ کام آ گیا. اب یہ اگلے 2-3 مہینے یہ سارا سلسلہ چلتا رہا تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر اس کے بعد ہماری معیشت کا کیا حال ہوگا. یہ تو کسی نے کبھی سوچا نہیں. غریب کے پاس اب دیکھیں اس وقت کیا صورتحال ہے.
یہ کراچی کے اندر میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ 3 شو روم والوں نے خودکشی کر لی ہے. بالکل ایسے ہی 3 شو روم والے. شو روم والے کو مارے آدمی نہیں ہوتے, غریب نہیں ہوتے, کم از کم کروڑوں پتی تو ہیں, کروڑ پتی تو ہوتے ہیں نا. لیکن وہ پیچھے جو کرونا آیا اس کے بعد کاروبار نہیں چلا, جو بعد سے برآمدی گاڑیاں تھیں ان پہ اتنا زیادہ ٹیکس لگ گیا, ان کے آنے پہ پابندی ہو گئی ایک دوسرے حساب سے, تو کیا لام حالا کیا ہوا کہ ان کے شو روم کے کرائے اتنے اوپر چڑھ گئے, اخراجات اتنے چڑھ گئے کہ ساری ان کی جو جمع پونجی تھی وہ اس میں چلی گئی. اور اس کے بعد اب جو انویسٹر کا پیسہ تھا وہاں پڑا ہوا, مطلب میں نے کوئی 20 لاکھ انویسٹ کیا ہے جی, گاڑیاں آئیں گی وہ میں میرے نام پہ وہ لے کے آئے گا, اس کے بعد بیچے گا, مجھے اس کے میں سے کمیشن ملے گی یا جو بھی وہ, اور دوسرے لفظوں میں کیا لکھ اون جو ہوتا ہے وہ ملے گا. اب وہ نہیں ملا تو انہوں نے خودکشی کر لی. اب اسی طرح سے دیکھیں یہ بات آگے بڑھی ہے اور یہ پھر ہو سکتا ہے کہ اور جگہ بھی جائے اور یہ وہاں سے اور چیزیں نکلیں اور لوگ بھی اپنی جان کی ہتھیا پہ اس پہ آ جائیں. اچھا سر, جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے اب پاکستان میں جو احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے, مریم کو پھر فرنٹ فٹ پہ لے آئیں کہ وہ جلسے کرے, جلوس کرے, یہ جو پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے, کیا خیال ہے اس کا کوئی رزلٹ نکلے گا؟ اگر تو پہلے 72 سال میں نکلا تو مجھے بتا دیں, پھر میں تو کہہ دوں گا جی نکلے گا. مجھے یہ بتایا نا, ہر 5 سال بعد, 10 سال بعد, 15 سال بعد یہی رنڈی رونا پڑا رہتا ہے کہ ایک پارٹی آئی وہ ابھی بیٹھی ہے اقتدار پہ, 2 سال بیٹھی, 2.5 سال بیٹھی, اور پیچھے سے پھر شروع ہو گئی ہے لالا لالا شروع ہو گئی. 4 پارٹیاں ملی, اس نے اس کو الٹایا, اس کے بعد پھر ان میں سے ایک پارٹی کو چنا گیا اور وہ آ گئی اور باقی کو رگڑا لگا دیا. احتساب بھی اسی طرح سے ہوتا آ رہا ہے اور ہماری سیاست بھی اسی ڈگر پہ چل رہی ہے, جو کہ اچھی بات نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت جو ہے وہ پائیدار جمہوریت آئے اور جو ہمارا ملک ہے وہ اقتصادی طور پہ مضبوط ہو, تو پھر یقینی بات ہے کوئی نہ کوئی ایک لائن لینی پڑے گی, کسی نہ کسی کو موقع دے کے آگے لے کے چلنا پڑے گا. اور اس کے پیچھے پھر اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ ہر 2 سال بعد لالا لالا پڑ جائے, پھڑ لو پڑ جائے, الٹا دیو, آگ لگا دوں گا, مار دوں گا, جلا دوں گا. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا, یہ چلے ان کی حد تک تو ٹھیک ہے, ان کے گھر میں دانے بھی ہیں, پیسے بھی ہیں, ان کو تو مسئلہ نہیں ہے. جس طرح کی کمائی ہے انہوں نے لوٹ مار کی جائے, جیسے بھی کیا وہ تو کھا بھی لیں گے. مجھے یہ بتائیں غریب کا کیا بنے گا؟ آپ دیکھ لیں اس وقت پھر بجلی کے ریٹ بڑھنے کی خبریں آ رہی ہیں, پھر گیس کے ریٹ بڑھنے کی خبریں آ رہی ہیں. کہاں تک لے جائیں گے دنیا سے؟ آپ دیکھیں پورے خطے سے اس وقت ہم کٹ کے رہ گئے ہیں. ہماری جو پروڈکشن ہے, ہماری جو پیداواری لاگت اتنی زیادہ ہو گئی ہے گیس بجلی کی وجہ سے اور ٹیکسز کی وجہ سے, اب مزید اس میں آپ کیا نکالیں گے, کیا چھوڑیں گے؟ آخر میں اس لیے پھر نقصان تو ہوگا. آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب فوج کو سبق سکھانے چلے ہیں اور مریم نواز صاحبہ اپنے باپ کو, میاں نواز شریف کو, امام بنانے چلی ہوئی ہیں. انہوں نے امام کا خطاب دیا ہے, تو جس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے. کیا کہتے ہیں آپ کو, یہ جو لقب ہیں, یہ جو خطابات ہیں, دینے چاہیے اس طرح؟ دیکھیں ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا. یہ بات بھی ہے کہ وہ امیر المومنین بننا چاہ رہے ہیں, اور کسی حد تک بڑے جو بااثر لوگ تھے انہوں نے یہ بات بتائی جو ان کے پاس بیٹھتے اٹھتے تھے کہ واقعی اس میں صداقت ہے. لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ پھر وہ رزلٹ اچھا نہیں نکلا. اگر تو آپ لائل رہیں گے ملک کے ساتھ, آپ عوام کے ساتھ لائل رہیں گے تو پھر تو بات بنے گی. اگر آپ کو اپنی ذات کے لیے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اپنی اولاد کے لیے, اپنی بیٹی یا کسی اور کے لیے, تو وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے, لگ ایسی رہا ہے کہ اب انہوں نے میرا خیال میں تہیہ کر لیا ہے یا ہنے یا بننے, دونوں صورتیں ہیں کہ یا اسی نہیں گئے تو یا وہ نہیں گئے. نہیں, ہنے بننے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ 2 سال, 2.5 سال یا الیکشن 2023 کے؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا. اگر تو الیکشن کا کوئی مطلب وہ ڈیٹ دے دیتے ہیں یا کوئی ایسا ان کو کیا دوسرے لفظوں میں کہیں یقین دہانی کرا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی بات سنی جائے گی اور ہمیں اتنا کا ٹائم دے دے ساروں کو مل کے, تو پھر ہم ایسا کریں گے. اگر یہ ہو جاتا ہے اور وہ مان جاتے ہیں پھر تو میں سمجھتے ہیں چلیں ملک کے لیے کچھ تو اچھا ہوگا. اگر وہ نہیں مانتے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جیسے آپ دیکھیں گے مقدمے بازی شروع ہو گئی ہے, غداری کے مقدمے, یہ وہ ادھر ادھر. پھر اب کیا ہوگا کہ اگلے 10-15 دن کے بعد پکڑ دگڑ شروع ہو جائے گی. پکڑ دگڑ شروع ہوگی, پھر وہ یہ جیلوں میں جائیں گے. جیلوں میں جائیں گے تو یقینی بات ہے پھر جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو موقع ملے گا, وہ پھر حرکت میں آئے گی. مزید حرکت میں آئے گی تو کیا کریں گے پھر اس کے بعد؟ کوئی نہ کوئی کہیں سے پابندیاں, کہیں سے یہ وہ, ادھر ادھر کچھ چیز تو وہ چھیڑیں گے نا آپ کے پاس خلاف. ابھی آپ کو FATF کے حوالے سے بھی آئندہ تھوڑی کچھ ہی دیر بعد یا کچھ عرصے بعد آپ کو پھر جانا ہے وہاں پہ, جا کے ترلا کرنا ہے کہ جناب ہمیں وہ گرے لسٹ سے نکال کے وائٹ میں لے آئیں, بلیک میں نہ ڈال دیں. تو اگر وہ بلیک میں نہیں بھی ڈالتے, آپ گرے میں ہی رکھتے ہیں, تو تلوار تو آپ کے اوپر لٹکتی رہے گی نا. وہ خوف کی جو ہے تلوار ہے وہ لٹکتی رہے گی. اس لیے ہمیں کچھ کلیئر کٹ فیصلہ لینا چاہیے. چونکہ ہمارے پاس اب وقت کم ہے, ہمارا ملک جو ہے کس سطح پہ پہنچ گیا ہے, مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے, لوگ جو ہیں وہ بیچارے خودکشیوں پہ آ گئے ہیں, تو مسائل بڑھتے جا رہے ہیں.
تو یقینی بات ہے سب کو مل کے حکومت اپوزیشن سب کو مل کے بیٹھ کے ایک فیصلہ کر لینا چاہیے کہ کس نے کس حد تک جانا ہے کس نے نہیں جانا, اور اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے جس طرح آئین بنا ہے اسی طرح ان کا کوئی سلسلہ بنا کے ان کو ساتھ کر کے پھر وہ لوگ کو آگے لے کے چلیں گے. تو میرا خیال ہے اسی میں بناؤ. جی اشرف مہتاب صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, ملک میں میاں نواز شریف کے درمیان اور عمران خان کے درمیان کیا ہننے اور بننے ہونے جا رہا ہے, اس کا انتظار ہم بھی کریں گے, آپ بھی کریں, اور اگلے پروگرام تک اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.